قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کلیسیائی قائدین کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز آف دا چرچ لیڈرز۔ خدا نے مقرر کیے ہیں یہ لیڈرز، یہ قائدین، یہ رہنما، تو خدا ہی انہیں ذمہ داریاں بھی عطا کرتا ہے۔ خدا سونپتا ہے انہیں ذمہ داریاں، خدا انہیں ذمہ دار بناتا ہے مختلف کاموں کے لیے۔ کسی کو خدا نے حکمرانی کے لیے بنایا کہ تو قوم کا رہنما ہو جا، ان کا بادشاہ ہو جا، ان کا قاضی ہو جا، ان کے فیصلے کر۔ کسی کو مقرر کیا کہ وہ عبادتوں میں ان کی قیادت کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو مقرر کیا کہ میرے گھر کے سارے انتظام کو یہ سنبھالیں، اور پھر کسی کو مقرر کیا کہ میری انجیل کو دنیا میں پھیلا، میری کلیسیا کو تعلیم دیا کر، میرے لوگوں کو سکھایا کر۔ خدا عطا کرتا ہے یہ ذمہ داریاں، خدا عائد کرتا ہے، ذمہ دار ٹھہراتا ہے ان لوگوں کو۔ انسان نہیں یہ ذمہ داری ان کو دیتے، خدا دیتا ہے ذمہ داری۔ تو لیڈرز کو، قائدین کو، رہنماؤں کو اس بات کا احساس رہے کہ خدا نے انہیں ذمہ دار بنایا ہے، انسانوں نے نہیں۔ اور کلیسیا کو اس بات کا احساس رہے کہ انہیں خدا نے ذمہ داری دے کر ہمارے اوپر عائد کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ کسی انسان کی طرف سے یہ مقرر نہیں ہوئے، خدا کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں، رسپانسبل ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور کلیسیائی قائدین میں مختلف ذمہ داریاں بانٹ دی جانی چاہیے۔ ایک ہی بندے کے پاس ساری ذمہ داریاں نہیں ہونی چاہیے۔ ون مین آرمی یہ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے۔ لیڈرز میں ذمہ داریاں بانٹی جانی چاہیے، یہ خدا کے کلام کا پیٹرن ہے۔ آگے تفویض کریں، ہم بانٹیں ذمہ داریوں کو، کسی کو شریک کر لیں۔ خدا سب کو بنانے والا ہے تو سارے کام تو وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں وہ پہلے ہی یہ بات ڈال دے کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم نے مجھے ماننا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا، تو سارے وہی کریں گے۔ لیکن وہ روبوٹ ہو جائیں گے، ہم وہ مشینری بن جائیں گے، ہماری اپنی کوئی آزاد مرضی، کوئی فری ول نہیں ہوگی۔ خدا نے انسانوں کو آزاد مرضی دی ہے، فری ول دی ہے کہ تم خود سے سوچو اپنے لیے کیا اچھا ہے۔ ہاں، خدا نے انسانوں میں سے لوگوں کو چنا، تم اس کام میں شامل ہو جاؤ، انہیں میرے بارے میں بتانا، تم انہیں میری طرف لے کے آنا، میری مرضی ان کی زندگی میں تم یوں پوری کیا کرنا۔ خدا اگر انسانوں کو اپنے ساتھ اپنے کاموں میں، ذمہ داریوں میں شامل کر رہا ہے، تو پھر انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں بانٹتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لیڈرز آپس میں ذمہ داریاں بانٹیں، کوئی بھاگے نہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی آصف آپ ہی کر لو، سوالپت بھائی آپ ہی کر لو، کوئی بات نہیں، آپ نے کیا میں نے کیا ایک ہی بات ہے۔ ایسا نہیں، سب کو ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لینی چاہیے۔ یہ خدا کے کلام کا طریقہ ہے۔ رسولوں نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ رسول خداوند یسوع نے چنے کہ تم قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں وہ تعلیم دو، ان باتوں کی جو میں نے تمہیں حکم دیے ہیں ان کی تعلیم تم دو، انہیں میری طرف لے کر آؤ، تم انہیں سکھاؤ۔ پطرس کو تو براہ راست کہہ دیا کہ تو میری بھیڑیں، میرا گلہ، میرے برے چرا، تو ان کی گلہبانی کر، پاسبانی کر۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ چرچ لیڈرز آپس میں ذمہ داریاں بانٹیں۔ ایک ہی بندہ سارے عہدے، سارے کام، ساری ذمہ داریاں، ساری پاورز اپنے پاس نہ رکھے۔ ذمہ داریاں بانٹیں، دوسروں کو شامل کریں اس خدمت میں، اس ذمہ داری میں، کیونکہ کام بہت بڑا ہے، بہت بڑا کام ہے یہ چرچ لیڈرشپ، کلیسیا کی رہنمائی کرنا، قیادت کرنا۔ بانٹنا چاہیے ذمہ داریاں آپس میں۔ اور کلیسیائی قائدین کلیسیا کی دینی اور روحانی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ پہلی بڑی جو ذمہ داری ہے، کلیسیا کی دینی اور روحانی تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہیں یہ، تاکہ آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں پتہ چلے،
آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کسے مانتے ہو، آپ نے اس کی پیروی کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنی زندگی اپنے ایمان کے مطابق کیسے گزارنی ہے، عبادتیں کیسے کرنی ہے، خدا کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہماری آپسی ایمانداروں کے درمیان باہمی زندگی کیسی ہونی چاہیے، خدا کے گھر میں ہمیں کیسے رہنا، آنا، بیٹھنا، اٹھنا اور بیہیو کرنا ہے۔ کلیسیا جب چرچ سے باہر جاتی ہے، عبادت گاہ سے باہر جاتی ہے دنیا میں، تو انہیں کس طرح سے جینا ہے، یہ ساری باتیں سکھانا، دین کے بارے میں، ریلیجن کے بارے میں اور روحانی معاملات، اسپرچول میٹرز، ان سارے معاملات میں چرچ لیڈرز کا کام ہے تعلیم دینا اور تربیت دینا۔ جیسے گھر میں بچوں کو تربیت دینے کی، تعلیم دینے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، بزرگوں کی ہے، بڑوں کی ہے، ویسے ہی کلیسیا میں ہر ایک ایماندار، چاہے بچہ ہے، جوان ہے یا بزرگ ہے، اس کو تعلیم دینا اور اس کی تربیت کرنا، یہ چرچ لیڈرشپ کا کام ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تعلیم دیں، آپ کو تربیت دیں، آپ کو ٹوکیں، آپ کو روکیں، آپ کو منع کرے، آپ کو کہیں ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، تو ان کی ذمہ داری ہے یہ۔ آپ شکایت نہ کریں کہ یہ کیوں ہمیں ٹوکتے روکتے ہیں، یہ کیوں ہمیں ایسا کہتے ہیں، ہم نے نہیں ماننی ان کی بات، نہیں، خدا نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے یہ، کہ وہ آپ کو دین کے معاملے میں، روح کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں آپ کو تعلیم بھی دیں اور آپ کو تربیت بھی دیں۔ یہ چرچ لیڈرز کی ذمہ داری ہے، یہ پوری کرنی ہے، اور آپ نے قبول کرنا ہے اسے، تعلیم اور تربیت کو قبول کرنا ہے۔ اور چرچ لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ روحانی معاملات میں کلیسیا کی دیکھ بھال کریں، ترقی اور حفاظت کا انتظام کریں۔ اگر آپ کو ہم تعلیم دے رہے ہیں ایک معاملے میں اور کوئی اور آ جاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جھوٹے تعلیم دینے والے آئیں گے، بھیڑیے آئیں گے، پھاڑنے والے آئیں گے، تمہیں خدا کے خلاف اور اس کے کلام کے خلاف چلانے کے لیے لوگ آئیں گے، انہیں گلے پر ترس نہ آئے گا، وہ تمہیں خدا سے دور، اس کے کلام سے دور لے جائیں گے۔ لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چرچ لیڈرشپ کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھنا کہ کوئی غلط تعلیم انہیں برباد نہ کر دے، حفاظت کریں ان کی، کوئی بھیڑیا آ کر بھیڑوں کو پھاڑ نہ کھائے اور انہیں چرا کر نہ لے جائے۔ کوئی بھی ایماندار جو کلیسیا کا حصہ ہے، وہ روحانی طور پر، تعلیمی طور پر، ایمان کے اعتبار سے، خدا کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے دور ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کی فکر کرنا، کہاں ہے وہ، کس حال میں ہے، اس کی روحانی حیثیت کیا ہے اس وقت، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ سے رابطہ رکھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی کلیسیا کی لیڈرشپ کا ہر روز آپ کے ساتھ ہر صبح رابطہ ہوتا ہے۔ جب ہر صبح آپ کو پیغام پہنچتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، اور آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ اپنی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو شرمانے کی، جھجکنے کی، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا پیغام آپ کو ہر روز پہنچتا ہے تو واپسی میں آپ اپنی بات مجھ سے ضرور کر سکتے ہیں۔ روز رابطہ ہوتا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی دیکھ بھال کے لیے، آپ کی فکر کے لیے۔ آپ بڑھو، ترقی کرو، آپ وہیں ٹھہرے نہ رہو کہ زبور تائی سیکھا ہوا ہے، دعائر بانی سیکھی ہوئی ہے، 10 حکم سیکھے ہوئے ہیں، مبارکبادیاں سیکھی ہوئی ہیں اور بس۔ آگے بڑھو، ترقی کرو، ایمان میں، کلام میں، خدا کے ساتھ تعلق میں، دعا میں بڑھو، ترقی کرو۔ یہ لیڈرشپ کا کام ہے اور انتظام کرنا ان کا کام ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں تو قبول کیجئے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری کس نے لگائی ہے؟ خدا نے۔ تو آپ اگر اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہو تو پھر آپ کی غلطی ہے۔ ان کو پوری کرنے دو ان کی ذمہ داری، تو آپ خدا کے فرما بردار ہوگے کہ آپ نے خدا کے سونپی ہوئی ایک ذمہ داری کو پورا کرنے دیا، اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کی قیادت کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے انتظام کو قبول کرنا ہے کہ بھائی میری تربیت کرو، میری دیکھ بھال کرو، میری حفاظت کرو۔
یہ نہیں کہ ہم نے انتظام کرنا سیکیورٹی گارڈ آپ کے دروازے پر کہ کوئی آپ کے گھر میں نہ آئے، کوئی آپ کی گاڑی نہ چوری کر لے، کوئی آپ کی جوتیاں نہ چوری کر لے. نہیں، آپ کی روحانی زندگی کی حفاظت، آپ کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آپ کی روحانی تعلیم کی حفاظت کرنی ہے، آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر بچوں کو آپ کلیسیا کے سپرد کرو گے کہ بھائی ان کی تربیت کرو، تو وہ خراب نہیں ہوں گے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جس بچے کو کلیسیا سے دور رکھا گیا کہ نہیں گروپ میں شامل ہوگا تو بدکار ہو جائے گا، وہی بدکار ہوا، باقی کلیسیا میں بالکل ٹھیک رہے. تو لیڈرشپ کا کام ہے آپ کی دیکھ بھال کرنا، آپ کی ترقی کا انتظام کرنا، آپ کی حفاظت کرنا. اس میں تعاون کیجیے. اور لیڈرشپ کا کام ہے کہ کلیسیا کا ریکارڈ بھی رکھا جائے، اسے ترتیب دیا جائے، اسے محفوظ رکھا جائے. بائبل میں نئے عہد نامے میں فرد کا ذکر ہے. فرد، انڈیویجول، پرسن، شخص نہیں. یہ فرد ہے کہ دستاویز، فہرست، لسٹ. اعلان ہوتا ہے جو شخص چرچ کا ممبر بننا چاہے وہ چرچ کمیٹی سے فارم لے کے پر کرے تاکہ اس کا نام چرچ کی ممبرشپ لسٹ میں شامل کیا جائے. یہ نئے عہد نامے کی تعلیم ہے کہ کلیسیا کی لسٹ تیار کی جائے، پتہ رہے کہ کلیسیا میں کون کون شامل ہے. یہ چرچ لیڈرشپ کا کام ہے کہ اپنی کلیسیا کی فہرست، ان کا ریکارڈ ترتیب دے، اسے آرگنائز کرے، اسے مینج کرے، اسے پریپیئر کرے، پریزرو کرے، اسے محفوظ رکھے. اور اگر آپ اس سے ایوائڈ کرتے ہو، اس کو نظر انداز کرتے ہو، نہیں ہم نے کچھ فارم نہیں بھرنا، ہم خدا کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں زمین پہ نام لکھوانے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں، ہمارے نام آسمان پر برے کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. تو نئے عہد نامے میں کلیسیا کی فہرست اور فرد تیار کرنے کے بارے میں کیوں تعلیم ہے؟ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے اندر والا کون ہے اور باہر والا کون ہے. پرانے عہد نامے میں بھی فہرست دیکھی گئی. عزرا کی کتاب میں جب اسیری سے لوگ واپس آئے، غلامی سے واپس آئے یروشلم میں، تو فہرست میں جس کا نام شامل تھا اسے اسرائیلی گنا گیا. جن کا نام لسٹ میں شامل نہیں تھا، جو اپنا نام اس میں نہ دکھا پائے، ان کو کہا گیا بھائی تم باہر کے ہو، تم غیر ہو، تم خدا کی قوم نہیں ہو. اپنا نام کلیسیا میں درج کروائیں. رجسٹر یور سیلف ایز دا چرچ ممبر. یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ آپ کا ریکارڈ تیار کرے. اگر آپ ایوائڈ کرو گے نا کہ نہیں ہم نے اندراج نہیں کروانا، تو پھر وہ لیڈرز آپ کے بھی ذمہ دار نہیں ہوں گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کلیسیا کا حصہ ہو، کیونکہ لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے. پھر آپ کے خاندان میں کوئی شادی بیاہ ہوگا تو پھر اس میں نہ چرچ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، نہ کوئی لیٹر دے گا، نہ کوئی آپ کو ریکمنڈیشن دے گا. آپ نے کلیسیا کے ریکارڈ میں اپنا نام شامل نہیں کروایا، آپ کا نام اور آپ کی تفصیل کلیسیا کے ریکارڈ میں نہیں. یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ آپ کلیسیا کا ریکارڈ تیار کریں، اسے محفوظ رکھیں. اور کلیسیا کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈیٹیلز، اپنی تفصیلات لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کرے. اور یہ قائدین عبادتوں میں اور دوسری جو کلیسیائی تقریبات ہیں، ایونٹس ہیں، ان کا انتظام کرنے کے، ان کا انعقاد کرنے میں، انہیں آرگنائز اور مینج کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ لوگ جو والنٹیئرز ہو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو شامل ہوتے ہو انتظام کرنے میں، لیکن یہ لیڈرشپ کا کام ہے. جو قائد بنے ہیں، جو لیڈرز بنے ہیں، ان کا کام ہے کہ عبادتوں کے لیے انتظام کرنا، ہر چیز ارینج کرنا تاکہ کلیسیا کو سہولت ہو، عبادتیں ہو سکیں، دعائیں ہو سکے، حمد و ثنا ہو سکے، کلام سیکھا اور سکھایا جا سکے. ہمارے بچے تربیت پائیں، نوجوان تربیت پائیں، مرد عورتیں تربیت پائیں، خدا کی عبادت کریں. کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے خلق کیا، بنایا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، اس کی تمجید اور ستائش اور پرستش کریں. وہ ڈھونڈتا ہے پرستار، عبادت کرنے والے. ہم نے عبادتوں کا انتظام کرنا ہے ایز لیڈرز. اور چرچ کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، تقریبات ہیں، ایونٹس ہیں، عبادت سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں. ابھی آج عبادت کے بعد ہوگا ایک ایونٹ جو ہماری فیلوشپ ہوگی.
فیلوشپ کا مطلب ہے رفاقت، مل جل کے رہنا، اٹھنا بیٹھنا۔ عبادت کے بعد ہم چرچ کے صحن میں، کورٹ یارڈ میں فیلوشپ کریں گے، رفاقت رکھیں گے۔ اس رفاقت میں کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا، تو اس رفاقت اور اس کے سارے انتظامات کی ذمہ داری چرچ لیڈرز کی ہے۔ اسپانسر کوئی بھی کرے، لیکن ارینجمنٹ کرنا ان کا کام ہے۔ عبادتوں میں اگر وہ آپ کو بلائیں، آپ کو ذمہ داری دیں، آپ کو کسی بات میں شریک کریں، آپ تک پہنچے پیغام کہ بھائی عبادت اتنے بجے ہے، دعائیہ میٹنگ اتنے بجے ہے، تعلیمی سیمینار سیشن کانفرنس اتنے بجے ہے، یا یہ ایک پروگرام ہم نے رکھا ہے یہ اتنے بجے ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ انتظام کر رہے ہیں، ارینج کر رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے اسے قبول کرنا اور اس میں شامل ہونا۔ ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں آپ مدد کرو، نافرمان نہ ہو، اور پھر ہدیہ جات اکٹھے کرنے میں اور اسے درست طریقے سے استعمال کرنے کی ذمہ داری ہے چرچ لیڈرز کی۔ اس میں بھی کئی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے ہم تھیلی میں ڈال دیتے ہیں۔ بھئی آپ کا ہدیہ خدا کو پہنچتا ہے، لیکن آپ کا اندراج بھی ہونا چاہیے تاکہ چرچ لیڈرز کو پتا ہو کہ آپ کماؤ پوت ہو۔ بھائیوں میں کیا ہوتا ہے، اگر باپ کی جائیداد یکساں لینی ہے تو خرچے بھی یکساں برداشت کرو، برابر چلو، کیونکہ حصہ لینے میں وہ جو سب سے بڑا ہے، وہ جو سب سے چھوٹا ہے، وہ کہیں گے برابر اونا ہی پتراں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لیڈرز آپ کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں تو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کلیسیا کے اخراجات کی ذمہ داری بھی ایک ساتھ اٹھا رہے ہو۔ آپ جو کچھ دینا چاہتے ہو مہینے کا وعدہ کرو، لیڈرز کو بتاؤ ہم یہ دیں گے، پھر پوچھنا ان کا کام ہے دیا کیوں نہیں۔ کیا حنانیہ اور سفیرہ کی زمین ان کی نہیں تھی؟ بیچنے تک ان کا اختیار نہیں تھا۔ رقم جیب میں آ گئی تو ان کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن جب دینے کی بات آئی نا، لیڈرشپ کو پیسہ جمع کروانے کی بات آئی تو اس میں جھول کر گئے، کچھ پیسہ رکھ دیا۔ تو پتہ لیڈر نے کیا کہا، وہ لیڈر جسے خدا نے مقرر کیا تھا کہ میری بھیڑیں چرا، میرا گلہ چرا، میرے برے چرا، پترس، اس نے کہا کیا زمین سچ مچ اتنے ہی کو بکی؟ تم نے خدا سے جھوٹ بولا، تم نے روح سے جھوٹ بولا۔ جب آپ چرچ لیڈرز کو برابر ہدیہ جمع نہیں نہ کرواتے اور کوئی نہ کوئی ایسے فلم چلا دیتے ہو، تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، ہم جی پاکستانی بھیج دیتے ہیں، تو آپ نہ حنانیہ اور سفیرہ سے کم نہیں ہو۔ خدا کا حصہ اس کو برابر دو جو آپ نے دل میں ٹھہرایا۔ اندراج کرواؤ، رسید لو۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں رسید نہیں چاہیے، میری طرف سے بناؤ یا نہ بناؤ۔ یہ آپ لیڈر کو کرپٹ کر رہے ہو، آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ جی میں نے دے دیا، آپ رسید نہ بناؤ۔ جو رسید نہیں بنے گی اس کا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ آپ ان کو یہ بددیانتی سکھا رہے ہو۔ رسید ضرور لیں، یہ لیڈرز کے اوپر تلوار لٹکی رہتی ہے، بھائی ہم نے حساب رکھنا ہے، کسی نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، حساب رکھنا ہے۔ تو ہدیے اکٹھے کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور پھر خرچ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن درست طریقے سے وہ حساب دیں گے۔ اور کلیسیائی اور دینی معاملات میں فیصلے کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ مسئلے آ جاتے ہیں کلیسیا میں، آپ ان کے فیصلے مانو۔ اور لیڈرز کو جب انسٹال ہوئے تھے، جب مقرر ہوئے تو سکھایا تھا کہ فیصلے کرنے میں یسوع کی پیروی کرنی ہے۔ کہیں سخت کرنا فیصلہ تو کرو، طرفداری نہیں کرنی۔ کہیں نرمی کرنی ہے تو کرو، وہ بھی طرفداری سے نہیں ہونی چاہیے، خدا کے خوف میں ہونی چاہیے۔ کلیسیا کے ایلڈرز، بزرگ، رہنما، قائد، لیڈرز کا کام ہے فیصلے کرنا۔ ان کے اگر آپس میں فیصلے نہیں ہو رہے تو یہ کلیسیا کے فیصلے کیا کریں گے؟ اس لیے لیڈرز پہ ذمہ داری ہے کہ آپس میں کسی طرح کا جھگڑا نہ رکھیں، کوئی تنازع نہ رکھیں۔ فیصلوں کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، تو ان کے فیصلے ماننے چاہیے۔ اور آپ کے دنیاوی معاملات میں بھی کسی حد تک محدود ذمہ داری ہے لیڈرز کی، ان لمیٹڈ نہیں کہ جی آپ ہماری مرضی کے بغیر فیصلہ یہ کر ہی نہیں سکتے، میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، یہ کلیسیا کے لیڈرز کا کام نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں مینیو کیا بنے گا شادی پہ، یہ کلیسیا کے لیڈرز کا کام نہیں ہے۔ آپ کس کے گھر دعوت پہ جاؤ گے، کس کو بلاؤ گے، کس سے رشتہ داری کرو گے، کس سے دوستی کرو گے، یہ لیڈرز کا کام
نہیں ہے، محدود ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر۔ جیسے خاندان میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، کسی بھی معاملے میں میاں بیوی میں تنازع آ گیا، یا والدین اور اولاد میں تنازع آ گیا، بہنوں میں، بھائیوں بہنوں میں آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے خاندان میں، تو اس میں پھر کلیسیا کو شامل کریں، جیل تک نہ جائیں، قید کروانے تک نہ جائیں، پولیس رپورٹ نہ کروائیں، عدالتوں میں نہ لے کے جائیں، کلیسیا میں لے آئیں کہ ہم بھائیوں کا یا بھائی بہنوں کا یا ماں باپ کا یا میاں بیوی کا یہ معاملہ ہے، آپ اسے حل کروا دیجئے۔ محدود ذمہ دار ہیں۔ آپ کے گھروں میں خدا نہ کرے کبھی کوئی مسئلہ ہو، اگر کبھی ہو بھی جاتا ہے نا تو پھر تھانہ کچہری نہ کریں، کلیسیا کے لیڈرز کو انوالو کر لیں، اور اگر آپ ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر خدا نے انہیں ذمہ داری دی ہوئی ہے، جب ان کے سپرد معاملہ کرو گے تو دیانتداری سے یہ فیصلہ کریں گے، وہ خدا کی طرف سے ہوگا اور آپ قبول کیجئے اسے۔ اور لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کے لیے اچھا نمونہ بنے، یہ ذمہ داری ہے۔ وہ آپ میں خدا کو دیکھیں، آپ کے فیصلوں میں خدا کو دیکھیں، وہ آپ کے رویے میں خدا کو دیکھیں، وہ آپ کے انتظام میں اختیار استعمال کرنے میں خدا کو دیکھیں۔ یہ لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ اچھا نمونہ انہوں نے کلیسیا کو پیش کرنا ہے۔ آپس میں جھگڑتے رہیں گے، اختلافات رہیں گے تو یہ اچھا نمونہ نہیں ہے۔ پاور کے، اختیار کے، عہدوں کے لالچی رہیں گے تو یہ اچھا نمونہ نہیں ہے۔ لیڈرز ذمہ داری ہے آپ کی، کلیسیا کو اچھا نمونہ پیش کرو، اپنی گفتگو سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے ملنے جلنے سے، اپنی خدمتوں سے، اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے اچھا نمونہ پیش کرو۔ کیسا؟ جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے نمونہ دیا ہے۔ چرچ لیڈرز کو، کلیسیائی قائدین، رہنماؤں کو یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، ان میں اچھا نمونہ پیش کرنا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اور اچھا نمونہ کیسے پیش ہوگا؟ مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے، اس کی راہ پر چلتے ہوئے، اس کی طرح سارے کام کرتے ہوئے۔ سو جو چرچ لیڈرز ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، مجھ سمیت ہر ایک چرچ لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے اچھا نمونہ دے۔ اور کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی مدد کرے تاکہ یہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے پوری کر سکے۔